رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاء یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ صدق اللہ۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے اور نواں روزہ بھی الحمدللہ آج ہم نے اختیار کر لیا۔ ناظرین کرام، بس یہ جو اب رحمت کا اشرا ہمارے درمیان سے جدا ہو رہا ہے، بڑا تندہی کے ساتھ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم سب نے مل کے راضی کرنا ہے۔ 5 وقت نمازوں کی پابندی کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، استغفار کی تسبیح کیجئے، تراویح کا باقاعدہ اہتمام کیجئے، قرآن پاک کی روز تمام گھر والے جو ہیں وہ باقاعدہ تلاوت کریں اور صلاۃ التسبیح کا باقاعدہ اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ بہت کرم کرے گا انشاءاللہ۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، یہ جو ہم بار بار رونا روتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی صاحب، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی اپنے اس من میں جھانک کے اپنے آپ کو اس عدالت میں کھڑا کر کے ذرا اپنے اوپر جرا کر کے پوچھیے گا کہ جو لقمہ میں گھر پر لے کے آ رہا ہوں وہ لقمہ حلال کے راستے سے ہے یا حرام کے راستے سے؟ بہت اہم ترین بات کرنے جا رہا ہوں، یہ سمجھ لیجئے کہ کرکس آف دی سٹوری ہے یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں نا آپ سے۔ اگر اس گفتگو کو آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ، میں دعوے سے ہی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہوگا آپ کے اوپر کہ دیکھیے گا ذرا جو لقمہ کما کے گھر میں لایا جا رہا ہے، آپ کا جو شوہر ہے، آپ کا جو بیٹا ہے یا آپ کے گھر میں جو بھی مرد ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ یا خود مرد جو ہے وہ چیک کرے کہ میں جس راستے سے پیسے لے کے آ رہا ہوں وہ راستہ کیا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر خدا نخواستہ غلط ہے نا، پھر آپ کتنی ہی دعائیں کرتے رہیں، پھر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ جنید نہیں کہہ رہا آپ سے، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے۔ پھر ہم روتے رہیں، ہائے کرتے رہیں صاحب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، بھائی کیسے ہوں گی؟ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اور واضح طور پر فرما دیا، اور ان کا فرمایا ہوا قیامت تک نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے، جب تک مطلب ہر وقت تک یہ کائنات ہے، تو بس یہ سچ ہی سچ ہے، دوسری کوئی بات نہیں۔ اب سن لیجئے ذرا، فرماتے ہیں اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے،
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا ناظرین، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچا ہے صاحب، اور وہ منظرنامہ کیا ہے ذرا توجہ سے سن لیجیے۔ منظرنامہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا ذکر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، بہت لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کا بدن گرد و غبار سے مکمل طور پہ آلود ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور غذا بھی حرام، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور ایک اور بات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، 10 درہم سے 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں 1 درہم حرام مال ہے، صرف 1 درہم، یعنی 10% اس میں حرام ہے، جب تک وہ اپنے جسم سے اس کپڑے کو جدا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ فرمائے گا۔ اگر میں نے یہ الفاظ، اب فرماتے ہیں اگر میں نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنے ہوں تو اللہ پاک میرے یہ دونوں کان بہرے کر دے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔ ناظرین اب ذرا سوچئے کہ ہم تو صاحب جو کپڑے پہنتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور الا ماشاء اللہ جو لوگ حلال کے پیسوں سے پہنتے ہیں، لیکن جو حرام کے پیسوں سے پورے کپڑے پہنتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، بنگلے خریدتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، اپنا اسٹیٹس بناتے ہیں، اپنا کھانا پینا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اپنے لائف سٹائل جو ہے انہینس کرتے ہیں، ذرا سوچئے صاحب، ذرا سوچئے وہ کتنے ہی حج کریں، کتنے ہی عمرے کریں۔ میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا، علماء بہتر جانتے ہیں، لیکن میں تو آپ کے سامنے ایک طفل مکتب کی حیثیت سے وہ باتیں رکھ رہا ہوں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا یہ یوں کہیے کہ جو فضا، جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ چاروں طرف سے جو ہے حرام ہی کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ذرا سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا۔ اور پھر وہی بات آ گئی کہ جو گوشت اللہ کی ناراضگی سے پلا بڑا ہے، حرام پیسے سے پلا بڑا ہے، یعنی جن ہڈیوں کو ہم نے بود و باش اس انداز سے دی ہے کہ اس کے اندر حرام مکمل طور پہ سرائیت کیا ہوا ہے، آپ ذرا سوچئے کہ اس کا حق ہے کہ جہنم کی نار اس کو جلائے، وہ داخل جنت نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ روتے پیٹتے رہیے صاحب، آپ روتے پیٹتے رہیے، آپ یہ کہتے رہیے صاحب کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آپ یہ کہتے رہیے کہ پروردگار میری دعاؤں کو نہیں سن رہا۔ سب سے پہلے وہ جو بیریئر ہے نا آپ کے سامنے، وہ جو حرام کے راستے کا بیریئر ہے، آپ سب سے پہلے تو اس بیریئر کو ہٹائیے، یعنی بنیادی طور پہ وہ جو حرام راستے پہ آپ چل پڑے ہیں، اس راستے سے اپنے آپ کو ہٹائیے، اس راستے کو تبدیل کیجئے۔ وہ جو راستے میں آپ کے حرام کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں نا، ان کانٹوں کو اپنے راستے سے ہٹائیے۔ وہ جو تعفن آپ کے راستے کے اندر حرام کے پیسوں کا ہے، اس تعفن کو ہٹائیے، اپنے راستے کو صاف کیجئے۔ جب آپ اپنے راستے کو صاف کریں گے، اس کو خوشبودار کریں گے، اس کو حلال مال سے ترتیب دیں گے، اور اس کے بعد جب آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں گے نا، یقین مانیے اس وقت صرف آپ دعا کے لیے حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت رحمت کے ساتھ، بھرپور رحمت کے ساتھ، اوج کمال کے ساتھ آپ سے متوجہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تمام تر حرام آسائشوں کو اللہ کی رضا کے لیے ٹھوکر مار دی ہے۔ اب آپ اندر سے بھی مصفہ ہو چکے ہیں اور باہر سے بھی مجلہ ہو چکے ہیں۔ اب آپ اندر سے بھی صاف ہو چکے ہیں اور باہر سے بھی صاف ہو چکے ہیں۔ آپ نے ہر حرام راستے کو بند کر دیا ہے اور حلال راستے کو کھول دیا ہے، صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر آپ رب کے حضور حاضر ہوں، آپ ناز سے دعا کریں، مان سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کی دعاؤں کو مقبول فرمائے گا۔ یہ 2-3 باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا ڈیلیما ہے آج، معذرت کے ساتھ، کہ سرکار علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا نا، جس حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات سے ماورا ہو جائیں گے کہ کس راستے سے ہم پیسہ کما رہے ہیں، حلال راستے سے کہ حرام راستے سے۔ آج وہی دور ناظرین آ چکا ہے، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، میرے آپ کے پاکستان کا
خاص طور پہ پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، خاص طور پہ جو حالات اس وقت ہیں ظاہر ہے بارڈر کے، بہت دعا کیجیے گا اپنے پاکستان کے لیے، بہت دعا کیجیے گا پاکستان کے محافظین کے لیے، بہت دعا کیجیے گا پاکستان کی افواج کے لیے، بہت دعا کیجیے گا ان تمام مجاہدین اور سپاہیوں کے لیے جو اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہو کے ہمارے پاک وطن کو سیکیور کر رہے ہیں۔ ان کی تمام ماؤں کو میرا سلام، ان کی تمام بہنوں کو میرا سلام، ان کے تمام والدین کو میرا سلام، ان تمام لوگوں کو میرا سلام کہ جو اس وقت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کر اس پاک وطن کی اس دھرتی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ بڑی راتیں ہیں، مبارک راتیں ہیں، ان راتوں میں اپنے مجاہدین کو، اپنے سپاہیوں کو، افواج پاکستان کو فراموش مت کیجیے گا۔ اس دھرتی کے چپے چپے کے لیے دعا کیجیے گا اور ہر اس شخص کے لیے دعا کیجیے گا جو پاکستان کی محافظت کے لیے اس وقت فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے اپنے سینے کو چوڑا کر کے، اپنے سینے کو ڈھال بنا کر ہم سب کی محافظت کر رہا ہے۔ آپ صرف یہ سوچ لیجئے کہ ہم جا کر ابھی فجر کی نماز ادا کر کے آرام سے سو جائیں گے، لیکن وہ تمام سپاہی اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہو کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے، بار بار دعا کیجئے اور ان کو یہ بتائیے کہ ہم آپ کے ساتھ اسی انداز سے کھڑے ہیں۔ یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن آپ کا ہے، یہ وطن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں دیا ہے اور اس تحفے کو یقیناً ہم اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے، اور جو ان کی محافظت کر رہے ہیں یقیناً وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں۔ رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے، کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے۔ دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو، خلق خدا کو دیکھو۔